بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہت زیادہ بیان کرتا ہے، اور یہ بھی کہتے ہو کہ مہاجرین و انصار ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرح کیوں حدیث نہیں بیان کرتے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ میرے بھائی مہاجرین بازار کی خرید و فروخت میں مشغول رہا کرتے تھے، اور میں اپنا پیٹ بھرنے کے بعد پھر برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا۔ اس لیے جب یہ بھائی غیر حاضر ہوتے تو میں اس وقت بھی حاضر رہتا، اور میں وہ باتیں آپ سے سن کر یاد کر لیتا جسے ان حضرات کو اپنے کاروبار کی مشغولیت کی وجہ سے یا تو سننے کا موقع نہیں ملتا تھا یا وہ بھول جایا کرتے تھے۔ اسی طرح میرے بھائی انصار اپنے اموال، کھیتوں اور باغوں میں مشغول رہتے، لیکن میں صفا میں مقیم مسکینوں میں سے ایک مسکین آدمی تھا۔ جب یہ حضرات انصار بولتے تو میں اسے یاد رکھتا۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جو کوئی اپنا کپڑا پھیلائے اور اس وقت تک پھیلائے رکھے جب تک اپنی یہ گفتگو نہ پوری کر لوں، پھر جب وہ میری گفتگو پوری ہو جائے تو اس کپڑے کو سمیٹ لے تو وہ میری باتوں کو اپنے دل و دماغ میں ہمیشہ یاد رکھے گا۔ چنانچہ میں نے اپنا کمبل اپنے سامنے پھیلا دیا۔ پھر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقالہ مبارک ختم فرمایا تو میں نے اسے سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا لیا، اور اس کے بعد پھر کبھی میں آپ کی کوئی حدیث نہیں بھولا۔ جب ہم مدینے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور سعد بن ربیعہ انصاری کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا۔ سعد بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں انصار کے سب سے زیادہ مالدار لوگوں میں سے ہوں، اس لیے اپنا آدھا مال میں آپ کو دیتا ہوں، اور آپ خود دیکھ لیں کہ میری دو بیویوں میں سے آپ رضی اللہ عنہ کو کون زیادہ پسند ہے۔ میں آپ کے لیے انہیں اپنے سے الگ کر دوں گا، یعنی طلاق دے دوں گا۔ جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو آپ ان سے نکاح کر لیں۔ بیان کیا کہ اس پر عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے ان کی ضرورت نہیں، کیا جہاں کوئی بازار ہے جہاں کاروبار ہوتا ہو؟ سعد رضی اللہ عنہ نے سوق کینکا کا نام لیا۔ بیان کیا کہ جب صبح ہوئی تو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ پنیر اور گیر لائے۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر وہ تجارت کے لیے بازار آنے جانے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو زرد رنگ کا نشان کپڑے یا جسم پر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کس سے؟ بولے کہ ایک انصاری خاتون سے۔ دریافت فرمایا اور مہر کتنا دیا؟ عرض کیا کہ ایک گٹھلی برابر سونا دیا ہے، یا یہ کہا کہ سونے کی ایک گٹھلی دی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو ولیمہ کر، خواہ ایک بکری ہی کا ہو۔ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مدینے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی چارہ سعد بن ربیعہ انصاری رضی اللہ عنہ سے کرا دیا۔ سعد رضی اللہ عنہ مالدار آدمی تھے۔ انہوں نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے کہا، میں اور آپ میرے مال سے آدھا آدھا لے لیں، اور میں اپنی ایک بیوی سے آپ کی شادی کرا دوں۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں کہا، اللہ تعالیٰ آپ کے اہل اور آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے۔ مجھے تو آپ بازار کا راستہ بتا دیجئے۔
پھر وہ بازار سے اس وقت تک واپس نہ ہوئے جب تک نفع میں کافی پنیر اور گھی نہ بچا لیا۔ اب وہ اپنے گھر والوں کے پاس آئے۔ کچھ دن گزرے ہوں گے یا اللہ نے جتنا چاہا، اس کے بعد وہ آئے کہ ان پر زردی کا نشان تھا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ زردی کیسی ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کر لی ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ انہیں مہر میں کیا دیا؟ عرض کیا، سونے کی ایک گٹھلی، یا یہ کہا کہ ایک گٹھلی برابر سونا۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، اب ولیمہ کر، اگرچہ ایک بکری ہی کا ہو۔ قاضا مجانہ اور ذوالمجاہ اہل جاہلیت کے بازار تھے۔ جب سلام آیا تو ایسا ہوا کہ مسلمان لوگ خرید و فروخت کے لیے ان بازاروں میں جانا گناہ سمجھنے لگے۔ اس لیے یہ آیت نازل ہوئی، تمہارے لیے اس میں کوئی حرج نہیں اگر تم اپنے رب کے فضل یعنی رزق و حلال کی تلاش کرو۔ حج کے موسم میں یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی قرأت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال بھی کھلا ہوا ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ متشابہ چیزیں ہیں، پس جو شخص ان چیزوں کو چھوڑے جس کے گناہ ہونے یا نہ ہونے میں شبہ ہے، وہ ان چیزوں کو تو ضرور ہی چھوڑ دے گا جن کا گناہ ہونا ظاہر ہے، لیکن جو شخص شبہ کی چیزوں کے کرنے کی جرات کرے گا تو قریب ہے کہ وہ ان گناہوں میں بھی مبتلا ہو جائے گا جو بالکل واضح طور پر گناہ ہے۔ لوگوں، یاد رکھو، گناہ اللہ تعالیٰ کی چراگاہ ہے۔ جو جانور بھی چراگاہ کے ارد گرد چرے گا، اس کا چراگاہ کے اندر چلے جانا غیر ممکن نہیں۔ ایک سیاہ فام خاتون آئی اور دعویٰ کیا کہ انہوں نے ان دونوں عقبہ اور ان کی بیوی کو دودھ پلایا ہے۔ عقبہ نے اس امر کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا اور مسکرا کر فرمایا، اب جب کہ ایک بات کہہ دی گئی تو تم ان دنوں ایک ساتھ کس طرح رہ سکتے ہو؟ ان کے نکاح میں ابو لہب تمتی کی صاحبزادی تھی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔